اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔ اللہ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ آج کے دن بھی آپ لوگ تشریف لائیں، ورنہ تو ہزار طرح کے بہانے ہوتے کہ کنڈے پکانے ہوں نہیں پکانے ہیں، اور نظر و نیاز تو بہت ساری جگہ پہ جو ہے مجمع کم ہے آج۔ میرا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے توفیق دی ہے کہ ہم لوگ اس کی سب سے بڑی عبادت کر رہے ہیں، یعنی کہ حرام حلال کا جاننا اور آخرت کی تیاری کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ کیونکہ جیسا کہ مولا مشکل کشا نے کہا ہے کہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس لیے اسی کے لیے عمل کرو۔ جس کو محبت ہے سچ مچ والی، دو طرح کی محبتیں ہیں، ایک زبانی محبت جو معاشرے میں رائج ہے، اور ایک وہ محبت جو سچ مچ محبت جو سچ مچ محبت کرتا ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کہا مانتا ہے۔ اور یہاں تو کہا ماننا ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہادی بنا کے، رہبر بنا کے ہمارے لیے بھیجا کہ ان کے کہنے پہ چلو، ان کے فرمودات پہ عمل کرو۔ تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے اس لیے اسی کے لیے عمل کرو، تو ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ بہرحال وہ کیا ہے کیا نہیں اس کو چھوڑیے۔ ہم آپ سے جو گفتگو پہلے کر رہے تھے کہ موت کی تیاری میں 10 تحفے بتائے گئے تھے، تو اس میں ہم آپ کو سارے بتا چکے تھے، صرف 2 تحفے باقی رہ گئے تھے۔ ایک حضرت جبریل علیہ السلام کا تحفہ باقی رہ گیا تھا، ایک پروردگار کے لیے، یعنی پروردگار کو تحفہ۔ اب سوچیے کہ پروردگار کو تحفے کی ضرورت ہے، ضرورت تو اس میں سے کسی کو بھی نہیں تحفے کی۔ تو ہم ان تمام چیزوں میں کیا کیا بتا چکے ہیں یہ بتانا آپ کو، تاکہ آپ کو تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے کہ کیا بتانا ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے جو ملک الموت آئیں گے تو کیا کام کریں گے، ہمیں ناراض لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ یہ ساری جتنی چیزیں اس میں بتائی گئی شروع سے، اس کو اگر آپ نوٹ کیجئے کہ پوری زندگی میں یہی عمل کرنا، اسی کے ساتھ جب ہم آخرت میں پہنچیں گے، یہ تو بہانے سے رسول اللہ نے ہماری تربیت کی ہے، ورنہ ہم اسی کے ساتھ پہنچیں گے تب فلاح پانے والے ہیں۔ ورنہ یہ کہنا کہ جیسے ہم مریں گے فوراً جنت پہ چلے گئے، شیعہ تو سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے۔ بھئی شیعہ سیدھے جنت پہ کیسے جائیں گے؟ خود ہی جن کو آپ مانتی ہیں، جن سے آپ واسطہ رکھتی ہیں، جن کے بھروسے پہ آپ جنت پہ جائیں گے، وہ تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہے۔ ہاں یوں کہہ رہے ہیں کہ بالآخر جنت پہ جائیں گے۔ تو یہ بالآخر میں کتنا وقت لگے گا، کیا کیا صحبتیں جھیلنی پڑے گی دنیا میں، برزخ میں، میدان قیامت میں، یہ نہیں۔ بالآخر تو آسانی کے لیے آسانی پیدا کی گئی، تو آسانی پیدا کرنے میں کہ ہمیں گناہگار بنایا گیا، آسانی پیدا کر کے ہمیں گناہگار بنایا گیا کہ ہم گناہگار بن جائیں، اور پھر امید رکھیں گا اللہ بھی بخش دے گا اور سارے لوگ ہماری بخشش کروا دیں گے۔ یہ دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو، ورنہ جتنی احادیثیں آپ کو ملتی ہیں، جتنی چیزیں ملتی ہیں، جتنی عبادات آپ کو ملتی، سب میں ایک چیز سب میں کامن ہے، بلکہ کہا گیا کہ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کو بغیر تقوی کے منظور نہیں۔ یہ سمجھ لیجیے، کوئی سی بھی عبادت بغیر تقوی کے اسے منظور نہیں کہ اگر آپ گناہوں سے بچتے رہیے تو ساری عبادت آپ کی قبول ہو، گناہوں سے نہیں۔ اب گناہوں کی اتنا زیادہ رواج لگا دیا گیا ہے کہ اس پہ گفتگو کریں گے تو پوری گفتگو آج اسی بھی نکل جائے گی، کنڈے سمیت۔ اس کو بھی ہم نے بنایا ہوا تھا، لیکن ایک موقع نہیں کہ اس پہ بات کریں۔ ہم نے کہا اس کو پورا کر لیں پہلے، کب سے رکا ہوا، ورنہ اس پہ بھی آج بات کرتے بتاتے آپ کو یہ کتنا بڑا کام تھا۔ یہ محمد آل محمد کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانے کے کتنا بڑا کام تھا، اور کتنا اس کا فائدہ ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ اور لیکن کیا ہوا، تقوی کے بغیر یہ کام ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہوتی ہے نا، بے پردگی، شباب کی بے پردگی ہوتی ہے، تیار ہو کے کس طرح سے آیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادت کو، اتنی بڑی عبادت کہ کبھی موقع ملے گا کوئی کلاس ہوگی تو خاص طور سے اسی ملے گی، کیونکہ یہ پورے سال پہ محیط ہے۔ یہ صرف 22 رجب ہو یا امام حسن اسلام کے دسترخوان پہ محیط نہیں، یہ پورے سال پہ ہے، پورے سال، یعنی پوری زندگی۔
یہ کام پوری زندگی کا ہے. اس پہ کیسی کیسی روایتیں ہیں, کیسی کیسی حسین روایتیں ہیں کہ ان لوگوں نے کیسی کیسی بات کی ہے کہ سچ مچ ہر وقت یہی کہتا رہا نام لینے سے پہلے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. یہ کیا ہے یہ بتائیے وہ ہوتے ہیں. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو کیا چیز بتائی گئی, ہم نے بتایا تھے ناراض لوگوں کو راضی کرنا, عبادت کی قضا بجا لانا. سن لیجیے جلدی جلدی, آپ لوگ پہلے لکھ چکے ہیں. تھوڑی سی تمہیدی گفتگو میں یہ چیز آپ کو تھوڑی سی دوبارہ سے بتانا چاہ رہے ہیں ہم. قضا بجا لینا, سخن چینی کو ترک کرنا, یعنی جی چغل خوری کو ترک کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, نماز شب کا پڑھنا. دیکھیے یہ جتنی چیزیں آ رہی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو رہی ہیں. یعنی کہ جو نماز شب کا پڑھے گا کہ وہ عام نماز نہیں پڑھے گا, سوچنے کی بات ہے کہ عام نماز بھی پڑھے گا. سچ کا بولنا, غیبت کرنا, سارے اعمال غارت ہو رہے ہیں, 40 دن کی عبادتیں ہماری ضائع ہو رہی. غیبت کا, سچ کا بولنا, حق بیانی کرنا, ہر ایک سے تواضع انکساری سے پیش آنا, انہیں غرور و تکبر کسی بنیاد پہ نہیں کرنا ہے, نہ مال پہ, نہ دولت پہ, نہ علم کے اوپر, نہ کسی منصب پہ, کسی بھی غرور تواضع کے ساتھ پیش آنا. ہر ایک سے غصے کا پی جانا مشکل کام نہیں ہے. جب آدمی سوچ لے گا اللہ اور اس کا رسول ائمہ طاہرین اس کو پسند نہیں کرتے, اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. جب عقل کو کھا گیا, اب جو کچھ آپ بول رہی, جو کچھ کہہ رہی, تو آپ کے فائدے میں نہیں جا رہا, سب آپ کے نقصان میں جا رہا ہے. گو کہ آپ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں لیکن ہو رہا آپ کا نقصان. یہ سمجھ لیے, غصے کا پی جانا, سچا تقویٰ اختیار کرنا. یہ آگے بھی تقویٰ, سچا تقویٰ اختیار کرنا. اور کیا کر رہے ہیں, نماز جماعت میں پڑھنا. اب تو جائیے گی نہیں تو عام سی نماز پڑھیے. مغفرت کی دعا کرنا, یعنی اپنے عزیز رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ہوں ان کو مغفرت. ہم نے کسی سے پوچھا تھا, اگر ہم کہتے کہ تمام مومنین مومنات کو, ہمارے والدین کو بخش دے تو یہ کیسا رہے گا, تو ایک عالم سے ہم نے دریافت کیا ان کا نام لیجیے گا تو زیادہ اچھا رہے گا. اب نام لینے زیادہ اچھا کیوں رہے گا, تو کہاں تک بات پہنچی. جب ہم اپنے عزیز رشتہ دار والدین کا نام لیتے ہیں, اپنی ماں کا نام لیتے ہیں, تو محبت پیدا ہوتی ہے نا دل کے اندر. جب محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو ہمارے شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہیں اس وقت, کہ وہ برزخ میں اس وقت ہے, تو تمہیں جانے کا کیوں شوق نہیں ہے. تو تیاری کرو, جاؤ. جہاں کہیں آدمی جاتا ہے, دور جاتا ہے تو سامان تیار کرتا ہے نا, تو تیاری کرو, جاؤ. تو پھر موت سے کراہیت نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے والدین بھی تو وہی ہیں, ہمارے پیارے بھی تو وہی ہیں, سارے لوگ, ہمارے باپ وہی ہیں, بہنیں وہی, یعنی جو بھی رشتہ دار جاتا ہے جس کا بھی, تو وہاں رہتا ہے. تو کہا کہ نام لیجیے, تو ہمیں نام لینے میں یہ لذت پیدا ہوئی, مزہ آیا. ہم نے کہا آپ کو شیئر کر کے بتا دیں. مغفرت کی دعا کرنا, عمل اخلاص کا انجام دینا. عمل کو خلوص, یعنی صرف اور صرف اپنے رب کے لیے کر رہے, بار بار کہنا مالک تیرے لیے کر رہے, ہم گناہ گار ہیں, مالک اسے اپنے لیے قبول کر لے, میں صرف تیرے لیے کر رہی ہوں. کہیں ادھر ادھر کی بات آئے گی تو کیا کرے, مالک اسے نظر انداز کر دے, چھوڑ دے. کہتے ہیں جب بہت زیادہ کوئی چیز بلک میں خریدی جاتی تو اس میں ایک آدھ جو ہے خراب قسم کا وہ آلو آ جاتا, وہ بھی چل جاتا ہے, تو تھوڑا سا جائے گا تو چھانٹ چھانٹ کے آدمی رکھتا. تو یہ جا رہا مالک تو قبول کرنا ہے. بہرحال خلوص کرنا. ذکر, اچھا اخلاق بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ رسول اللہ کو اسی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا. اچھا اخلاق, و قیامت کے دن کہاں کھڑا ہوگا بندہ یہ, کہ جو اس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا وہ میرے قریب زیادہ ہوگا. تو اللہ کے رسول کے قریب سے قریب, اللہ کے رسول کے قریب ہونے سے بتائیے پھر اس کے اوپر کی کوئی چیز ہے. 1,24,000 انبیاء میں جتنی دنیا میں لوگ آئے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ہو گئے سب سے بہتر ہے. اچھا اخلاق, اچھے اخلاق کو دیکھیں, غصے کو جب پی جائیے گا تو اچھا اخلاق آدھا تو آپ کے پاس آ گیا, کیونکہ اخلاق کی خرابی عمومی طور پر غصے کی حالت میں ہی ہوتی ہے. تو جب غصے کو آپ پی جائیے گا, آپ غصہ نہیں کیجیے گا یا کنٹرول کیجیے گا, اگر تھوڑی سی عادت ڈال لیجیے تو کچھ دیکھیے 40 کا ہنسا ایک اتنا خوبصورت ہنسا کہ کسی چیز کی 40 دن تک آپ عادت ڈال لیجیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ہمارے ساتھ لگا دیا جو اس کام کے لیے ہمیں مثلاً وہ کیا کرتا ہے, نیکی کی طرف ہمیں یاد دلا کے لے جاتا, برائی سے ہمیں روکتا ہے وہ, کیونکہ اس کے بعد کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں. آپ صبح کی نماز کے لیے اگر آپ اٹھنا شروع کر دیے, 40 دن تک پابندی لگائیے, تو پھر ایسا ہوگا کہ جیسے خود بخود کسی نے آپ کو اٹھایا. ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ کہنے لگے ہم نے تو زندگی میں کبھی الارم لگائی نہیں, رمضانوں میں وہ بھی نہیں لگایا, ہماری آنکھ کھل جاتی ہے ہمیں, تو اٹھائے گا آپ کو.
فرشتہ اٹھائے گا آپ کو، اٹھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندے کہتے ہیں کہ تم ایک قدم آگے بڑھو، میں 10 قدم تمہیں کر لوں گا آگے. تو وہ رحم کرتا ہمارے پاس، بڑا مہربان ہے. ہم نے اس کی مہربانی کو اپنے گناہوں کی وجہ سے دور کیا ہوا، اپنے گناہوں کی نافرمانی کی وجہ سے دور کیا، ورنہ بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہمارا پروردگار. تو پھر کیا کہا؟ ذکر خدا زیادہ کرنا، ذکر خدا زیادہ کرنا، زیادہ زیادہ ذکر خدا کرنا. ذکر خدا بھی 2 طرح کا، آگے چل کے ایک جگہ آئے گی تو ہم بتائیں گے. ذکر خدا 2 طرح کے، ایک قولی ذکر ہوتا ہے، ایک عملی ذکر ہوتا ہے. جو عمل کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے 2 طرح کا ذکر ہوتا ہے. پھر کیا کہ دوسروں کی تکلیف پہ صبر کرنا، نادانی میں کسی سے کوئی بات ہو گئی تو صبر کیجئے، درگزر کیجئے، معاف کیجئے. وہ تو بڑے بڑے گناہ معاف کیا کرتے تھے جن کی آپ پیروکار ہیں، لیکن صرف ان کا نام لیا جائے اور پھر ان کی پیروکاری نہ کی جائے تو وہ ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ دنیا والوں کو تو دیکھ کے جیسا جیسا رنگ بدل رہے ہوتے ویسے ویسے ہم بھی رنگ بدل رہے ہوتے. بڑا پائجامہ بڑھا گیا، چھوٹا چھوٹا گیا، جو جو کر رہے ہوتے سب ہم کرنا شروع کر دیتے. تو پھر تو ہم تو ان کے نقل، ان کی پیروکاری کر رہے ہیں، ان کی پیروکاری کیجئے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کریں گے. پھر لوگ برا مانتے کہ ماننے پرواہ نہیں ہمیں. کیوں پرواہ نہیں؟ تو راضی تو پھر کیا ہوا؟ پوری دنیا ناراض ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں. پورا زمانہ نوح کو پتھر مارتا رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو راضی ہے سب نوح سے، ہے نا؟ اللہ راضی بس کافی ہے. اتنا ہم بھی اپنے لیے یہ رکھ لیں، اللہ راضی تو کافی ہے. جیسے تو مل گیا، اس نے کیا کھویا؟ مولا امام حسین اسلام ارشاد فرماتے ہیں پاس کر لیں اس کو. جیسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جسے تو نہ ملا اس نے پایا کیا؟ پوری دنیا بھی مل گئی تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بیکار ہے. تو کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف پہ سکنا، خوف خدا میں گریہ کرنا. خوف خدا میں گریہ کیجئے، کبھی ایسا بھی ہوگا عشق پروردگار میں گریہ پیدا ہوگا، اللہ سے محبت میں گریہ پیدا ہوگا. وہ سوچیے اس آنسو کی کیا وقت ہوگی. جو خوف خدا میں گریہ کر رہے ہیں تو ہمارے گناہ ہیں، یا ہم قبر سے ڈر رہے ہیں، یا دوزخ کی آگ سے ڈر رہے ہیں. لیکن عشق پروردگار میں، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت میں اگر ہماری آنکھ سے آنسو نکل گئے تو اس کی کیا وقت ہوگی. سبحان اللہ. تو ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ سارے تحفے اپنے لیے جمع کر لیں نا، ورنہ بعد میں تو کوئی پیچھے جیسا زمانہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے جیسا زمانہ خراب ہو رہا ہے. ابھی ایک صاحب ٹی وی پہ خبریں ہو رہی سبھی لوگ دیکھتے ہوں گے، ابھی ضمنی باتیں ذرا سی کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. وہ ایک صاحب پکڑ دھرے گئے تھے، کوئی کام کرنے والے ایکٹر وغیرہ تھے، تو کچھ لوگوں کے انٹرویو دکھایا جا رہا تھا کہ جو جب وہ چھوٹ گئے تو ان کے مداح لوگ کا انٹرویو. سر پیٹنے کے بعد ہے کہ کتنا چیخے، کتنا روئے، کتنا گڑ گڑائے کہ پروردگار مولا اللہ کے رسول نے کون کون سی قربانی نہیں دی، بلکہ تمام انبیاء کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن اللہ کے رسول کا الگ سے قول موجود ہے. قیامت جب برپا ہوگی تو میں پروردگار سے کہوں گی جو مصیبت میرے اوپر، جتنی اذیت مجھے دی گئی کسی کو نہیں دی گئی. بتائیے کیسی کیسی اذیت دی گئی، کس طرح سے اذیت ان کو دی گئی اور انہوں نے دین کو پھیلایا. تو ایک خاتون آگے کہہ رہی کہ ہم نے 3 روزے رکھے اور یاسین کا ختم کروایا. بتائیے وہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب کسی فاسق و فاجر کی تعریف کی جاتی تو عرش الہی ہل جاتا، اللہ غضبناک ہوتا ہے. اس سے زیادہ فسق و فجور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی پوری زندگی فسق و فجور میں ختم ہوئی، آخری سانس تک. ان کی تو آخری سانس تک یہی تمنا کہ یہی کام کرتے ہوئے اس دنیا سے ہے. ان کی تو کبھی تمنا یہی ہے، یہ ان کا نصب العین ہے. جو ان کا نصب العین یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کہ ہم ان کے لیے، جب ان کے لیے ان کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا ہے تو کس لیے؟ نفس کی وجہ سے. ہمارا نفس جو ہے ادھر جھک رہا، وہیں سے واپس ہوئی کہ تو غلط کام ہو رہا. جب کسی فاسق و فاجر، فاسق ہو کھلم کھلا گناہ کرنے والے کی جب تعریف کی جاتی ہے، تعریف نہیں تو کیا چیز ہے، تعریف کی جاتی ہے تو اللہ غضبناک ہوتا ہے اور عرش الہی ہل جاتا ہے. بہرحال بات کہاں سے کہا ہے؟ تو گناہوں کو ترک کرنا، چھپ کر صدقہ دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اعلیٰ درجے کا کام ہے سارا. خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یعنی نعمتوں کا شکر، یعنی اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے. آپ کو تو اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ پوری دنیا دے دی جائے اس کے بدلے میں. کہا بھی ہے لوگوں نے کہا بھی ہے. ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا مولا میں بہت غریب ہوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام.
مولا میں غریب ہوں, میری کچھ مدد کیجیے. کہ تو غریب ہے؟ تو سامنے پہاڑ دیکھ رہا ہے کہ ہاں مولا, کہ میں اس کو سونے کو کیے دیتا ہوں, اسے لے لے, میری محبت اپنے دل سے نکال دے. کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا, اگر پوری دنیا بھی سونے کی بنا دی ہے تو پوری دنیا سونے کی بن جائے, پوری دنیا دے دی جائے, آپ کی محبت نکال نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ان کی جو محبت رکھی, تو اب اس سے زیادہ قیمتی چیز اور کیا ملے گی آپ کو؟ اس سے بڑی نعمت اور کیا ملے گی آپ کو؟ اتنی بڑی نعمت ملی, تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا. شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرو, اس کے ذریعے سے نافرمانی نہ کرو. یعنی محمد علیہ محمد کا نام لے کے یہ بخشش کرا دیں کہ گناہ مت کیجیے, رکیے, ہے معصوم ہے تو نہیں ہے نا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. لیکن ہوا فوراً توبہ کہ ہوا, تو دھیرے دھیرے عادت ہوتی جائے گی. اب تو غیبت چھوڑ دیا میں نے, بار بار اپنے آپ کو ٹوکتی, غیبت ہو جاتی تھی کہ اسی معاشرے میں لیتے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو ٹوکا تو اب چھوٹ گئی مجھ سے, اب نہیں کرتا ہوں, کرتی میں غیبت نہیں کرتی میں, اب میں جھوٹ نہیں بولتی, دھیرے دھیرے کر کے میں نے چھوڑ دیا. اب میں فلاں کام نہیں کرتی, ہم نے چھوڑ دیا. یہ کیا ہوگا؟ پریکٹس کرنے سے ہوگی. بار بار اپنے آپ کو جو روکیے گا, یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرے گا. آنکھ ہو, ناک ہو, زبان ہو, ادا جوارے ہو, یہ ہماری زندگی ہو, یہ پوری زندگی. تو کیا گیا؟ خدا کی نعمت کا شکر ادا کرنا, رسول خدا سے محبت کرنا, دوست رکھنا. یہ دوست رکھنے کا سارا نتیجہ یہی کہ دوست رکھنا, ان کے نقش قدم پہ چلنا, اور کیا کرنا؟ ان کی سنت و سیرت کی پیروی کرنا, اور کیا کرنا؟ کہ ان کے اہل بیت سے محبت کرنا. ان کے اہل بیت سے محبت کرنے میں ابھی وہ آئے گا, ہماری تو یہ حیثیت نہیں کہ ہم اس پر کوئی گفتگو کریں, لیکن ایک بات یہ بتا دیں, تھوڑی سی بات, کہ ابھی شعبان آ رہا ہے امام زمانہ کی ولادت کے, قصیدے ہوں گے, تمام جشن منایا جائے گا, مٹھائیاں تقسیم ہوگی وغیرہ وغیرہ, ہو کے ختم ہو جائے, اس کے بعد ختم. تو ہمارے جو وقت کے امام ہیں, تو یار اسی شعبان کے ہیں, 15 شعبان کے, رات کو تھوڑی سی عبادت کر لیں گے ہم, رات کو جا کے. یہ تو پوری جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے تو وقت کے امام تو ہمارے یہی ہے. تو ہمیں کیا کچھ کبھی بتایا گیا, یا ہم نے کبھی سوچا, یا ہم نے کبھی اس بات میں جا رہا کہ یہ وقت کے جو ہمارے امام ہیں, تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ وقت کے امام کے غیبت میں, اگر غیبت میں نہ ہوتے تو ہماری ذمہ داری تو خود ہی پتہ چل رہی ہوتی, لیکن اس وقت تو غیبت میں ہے, تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی بشر بندے کو ذمہ داری پتہ ہے؟ ہاتھ پکڑ کے کسی پوچھے کی ذمہ داری بتاؤ, ایک نچلے درجے کا آدمی اپنی ذمہ داری بتا دے. ایک آیت اللہ کوہستانی ہے, انہوں نے بالکل صحیح جملہ کیا, اور بالکل صحیح انہوں نے کہا. آپ کہتے ہیں کہ غیبت امام زمانے میں سب سے بڑی بلا اور مصیبت, مومنین کا کیا کام کرنا؟ اپنی ذمہ داریوں کو نہ جاننا. سب سے بڑی بلا اور مصیبت ہم اپنی طرف سے نہیں کریں, جبکہ ہمارا یہی ہے, لیکن ہم کہیں گے عالم کی زبانی کیوں نہ آپ کو بتا دیں, لیکن ہے یہ سب سے بڑی بلا مصیبت ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری نہیں پتا کہ کیا ذمہ داری. یہ جتنی چیزیں گنائی گئی ہیں, اس میں ہے اہل بیت سے محبت کرنا, اور آخری ہے کہ برائیوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا. یہ جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں, اب یہ 3 چیزیں ہم نے کتابیں مختلف پڑھی امام زمانہ کے سلسلے میں, ہم نے کہا کہ سبسٹنس نکالا جائے کہ کیا نکلتا ہے. تو اسی حوالے سے تمہیدی گفتگو میں یہ بھی بتا دیں. 3 چیزیں ہم نے نکالی. ایک چیز یہ نکالی, امام زمانہ کے لیے زیادہ زیادہ دعائیں مانگنا, ان کے لیے صدقہ نکالنا, سمجھے آپ, ان کے لیے نیک اعمال انجام دینا, جیسے کتابوں میں لکھا قرآن پڑھ کے ان کو ہدیہ کر رہے ہیں, دوسری چیز ہدیہ کر رہے ہیں, عمرہ جس کی جیسی حیثیت ہے وہ ان کو ہدیہ کر رہے ہیں, نیک اعمال ہدیہ کر رہا ہے. تو آپ کم سے کم قرآن پڑھ کے تو ہدیہ روزانہ ہی کر سکتی ہیں, ڈیلی کر سکتی, کیونکہ وقت کے امام آج کے بھی دن ہیں, کل بھی ہیں, پرسوں بھی ہیں, نرسوں بھی, تو ہمیں روزانہ ان کے نام کا صدقہ نکالنا, روزانہ قرآن کی چند آیتیں پڑھنا جو آپ کو آسانی کے ساتھ آپ سے پڑھی جائے اور پڑھ سکتی ہو, جس میں ناغہ نہ ہونے پائے. ایک دن تو جذبات میں آپ نے کوئی بڑا سا سورہ پکڑ لیا, دوسرے دن سے غائب نہیں. آپ نے کہیے ہمیں پابندی کرنی ہے, اس لیے ہم فکس کر لیتے کہ ہمیں یہ اتنا تو ضرور پڑھنا کہ امام زمانہ کو ہدیہ کرنا ہے, اور ہدیہ کیجئے ان کے اصحاب کو, ان کے انصار کو, ان کے والدین کو, ان کے اولادوں کو, جو ہے سب کو ہدیہ کیجئے کہ امام زمانہ کی ہدیہ. تو یہ کیا کرنا, ان کو ہدیہ کرنا. پہلی چیز. دوسری چیز کیا, اپنے کردار سازی کرنا, کہ تم وہ کوئی کام نہ کرو. خود امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں,
کوئی ایسا عمل نہ کرو جو تمہیں مجھ سے دور کر دے. تو یہ برے کام ہی دور کرے گا، اور کون سا کام دور کرے گا؟ آپ نماز پڑھتے رہیے کہ تمام سے دور نہیں ہوئیے گا. تو یہ جتنی چیزیں آپ کو گنائی گئی، اس بہانے سے رسول اللہ نے کس حکمت کے ساتھ یہ چیز بتائی ہے کہ اس بندے نے تو کیا بات پوچھی تھی، صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں مرنا چاہتا ہوں. کہاں سے کہاں اللہ کے رسول لے گئے کہ اب جس امام کے بھی دور میں ہوگا پسندیدہ کہلائے گا. یہ آدمی جس نے یہ تیاری کرے گا، جب وہ رسول اللہ نے بتائی کہ جس امام کے بھی دور میں ہوگا وہ پسندیدہ ہوگا. نہ کہ غیبت امام زمانہ میں تو زیادہ پسندیدہ اس لیے ہوگا کہ اس وقت زمانہ بہت تیزی کے ساتھ برائی کی طرف بھاگ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ برائی کی طرف بھاگ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے. اس کے ساتھ مت جائیے، رکیے. تیز آندھی چل رہی برائیوں کی، گناہوں کی تیز آندھی چل رہی، اس میں اپنے آپ کو روکیے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے کردار سازی کیجیے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر انجام دیجیے. لوگوں کو، مومنین کو گناہوں سے روکیے. یہ جو یلغار یہود نصارہ کی ہے، جو لوگوں کی گناہگار لوگوں کی یلغار جو ہے وہ جان بوجھ کے خراب کر رہے ہیں. ان کا نصب العین ہے لوگوں کو خراب کرنا، خصوصی طور پر مسلمانوں کو ان کا نصب العین ہے. اگر آپ غور کیجیے دیکھیے تو ہر اس چیز میں وہ پیسہ لگاتے ہیں، ہر اس چیز میں مدد کرتے ہیں جس میں لوگوں کی کردار بگڑ جائے. کردار بگڑ جائے. کیا پورے شہر کے اندر کنٹینر لگا کے سارا بند کیا تھا؟ چند کالے پیلے نیلے لوگ آئے تھے گلی ڈنڈا کھیلنے والے، تو ان کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا تھا. وہ ٹی وی اتنا، جس کی کوئی حد. کیا کسی کبھی کوئی نیک آدمی کا بھی اتنا اہتمام کیا گیا کسی بات پہ؟ ہر گانے والا جو مر جاتا، جو شاعر ہو مر جاتا، فوراً دکھایا جاتا فلموں نے. انہوں نے ان کی شاعری میں یہ گانا، اس فلم کو سب کی برسی دکھائی گئی. ان کو بچھڑے ہوئے 11 سال ہو گئے، ان کو بچھڑے ہوئے 12 سال ہو گئے، 24 سال. اس ساری فضولیات، لغویات جو ہے یہ پھیلائی جاتی کہ آپ خبریں بھی نہیں دیکھ سکتے بھائی. کسی جگہ کسی چیز کو چھوڑا نہیں کہ جس چیز کو انہوں نے پھیلایا نہ ہو، اور برائی کے ساتھ پھیلایا. شیمپو کا اشتہار بہت زیادہ دکھایا جائے گا، موبائل کا اشتہار بہت زیادہ دکھایا جائے گا. سب سے زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی فلم چل رہی ہے، اتنے لمبے لمبے اشتہار. کوک کا اشتہار دکھایا جائے گا، پیپسی کوک کا اشتہار دکھایا جائے گا. جیسے بچوں کے سب گردے خراب ہو رہے ہیں سب. ان کو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو پیسہ چاہیے. وہ تو آپ کو مارنا بھی چاہتے ہیں کہ جان سے بھی جائیں آپ ایمان سے بھی جائیں، آپ کردار بگڑ جائے آپ کا. ان کو صرف پیسہ چاہیے، دنیا. ان کے نزدیک، جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا کہ ان کے نزدیک سر دست یہی دنیا ہے، آخرت ان کے نزدیک کچھ نہیں. تو دکھائی بھی دے رہا آپ کے نزدیک سر دست یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ جن لوگوں کو مانتی ہیں انہوں نے انتہائی درجے کی قربانی کی، کوشش دے کے دین کو یہاں تک پھیلایا. تو ان کی قربانی ہی بتا رہی ہے کہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ اس طرح کی قربانی کوئی دے نہیں سکتا جنون میں آ گئے. یہ حق پہ ہیں، انہوں نے دیے تھے. بہرحال تو یہ ساری چیزیں ہیں تو محفوظ ہے. تو یہاں تک ہم آ گئے تھے. اب ہمیں آگے بڑھنا تھا کہ ہمیں اب کس طرف جانا ہے، کہ ہمیں اس طرف جانا ہے کہ حضرت جبریل کو جو تحفہ دیا جائے گا وہ تحفہ کیا ہے. تو وہ حضرت جبریل اور اللہ کے تحفے کے بعد یہ والا چیپٹر بند ہو جائے گا. ایک درود پڑھیے محمد علی. اچھا، حضرت جبریل کا جو تحفہ بتایا جا رہا ہے وہ تحفہ ہے جو آج ہی کے دن بتایا جانا تھا. کیا؟ کم کھانا. بتائیے، آج کے دن بتایا جا رہا ہے جس جگہ ہر جگہ دسترخوان بچھے ہوئے کہ کھائیے. تو نظر چکھنے کو کہا جاتا ہے. جیسے آپ چکھیے گا تو کسی کا دل بھی نہیں دکھے گا اور آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا. چکھیے گا. تو کیا کہا جائے؟ جبریل کو جو ہدیہ دے گا، حضرت جبریل کو جو ہدیہ دیا جائے گا وہ پہلا ہدیہ کیا؟ کم کھانا. بھائی ہمارے کم کھانے سے آپ کا کیا فرق پڑے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے نفع کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے. اس میں چند ایک آپ کو حدیثیں سناتے ہیں کہ کیا نفع ہے اس کے اندر، کم کھانے میں کیا نفع ہے. کہا جا رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ترین ایسے اقوال ہوتے کہ واقعی بیٹھا ہو تو وہ بولتے جائیں اور پیر چھوتے جائیں اور کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان، میرے ماں باپ قربان. ایسے حسین اقوال ہیں ان کے، کیسی اچھی باتیں ان کی کہ ہمیں تو نہ جانے دنیا کی کتنی چیزیں یاد ہیں، ان کے اقوال یاد ہونے چاہیے، رٹے ہونے چاہیے، سب یاد ہونے چاہیے. بچپن سے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دی. اور بچہ ایسا سیکھتا ہے کہ سفید کاغذ کے اوپر جیسے پتھر پہ لکیر، جیسے مولا نہیں کہتے بچپن کا علم پتھر پہ لکیر ہے. اور بڑھاپے کا علم کیسا ہے؟ جیسے پانی پہ تحریر کیا گیا، اسے ایک لہر آئی دوسری لہر نے سب مٹا کے برابر کر دی.
کیا حسین، کیا فرماتے؟ تمام دواؤں کی ماں کم خوری ہے. تمام دواؤں کی ماں کم خوری ہے. کم کھاؤ گے تو تمام دوائیں جیسے تم نے کھا لی، ساری دوائیں. تمام دواؤں کی ماں کم خوری ہے، کم کھانا ہے. دیکھا آپ نے؟ کم کھائیے، صحت بھی اچھی رہے گی. سب بہت ساری چیزیں بھی بتا دیں. کم کھانا جسمانی بیماریوں سے بچاتا ہے. مولا مشکل کشا. کم کھانا ظاہر کم کھانے کو کہہ رہے ہیں تو اچھا درود کہاں سے پڑھا جائے گا؟ کم کھانا جسمانی بیماریوں سے بچاتا ہے. اور خاص طور سے یہ یاد رکھیے گا، بازار کا کھانا جتنا ہو سکے اس کو ترک کیجیے. جتنا ہو سکے ترک کیجیے کہ بازار کا کھانا نہ کھائے. بچوں کو ہرگز نہ کھلائیے. کیا کیا چیز بنا کے سلانٹی میں کیا کیا چیز وہ پلاسٹک کو پگھلا کے اس کو کر کے کیا کیا چیز دی جاتی ہے آپ کو کچھ نہیں پتہ. یہ سب کچھ کھلا سکتے ہیں. یہ سور کھلاتے ہیں، یہ کتا کھلاتے ہیں، وہاں پہ کتے کا گوشت، کتا کڑھائی، کتا چکن. تو ہمیں کیا پتہ کہ کیا کیا کھلایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو صرف پیسہ چاہیے. سمجھ؟ حد ہے لا الہ الا اللہ کہنے والے جس وقت کاٹ رہے کھلا رہے ان کو لا الہ اللہ نہیں یاد آ رہا. ان کو غضب خدا کا پروردگار یاد نہیں آ رہا ان کو. یہ کیسے لوگ ہو گئے جن کی نگاہ اللہ نہیں رہے گا جن کے پاس. سوچے ذرا، آپ سوچے کہاں بات پہنچ گئی. کتا کھلا رہے ہیں، گدھا کھلا رہے ہیں، گھوڑا کھلا رہے ہیں، چوہا کھلا رہے ہیں. چوہا سموسا کیا روزانہ سیل کی جاتی ہے. روزانہ وہاں خراب چیزیں، خراب گندا پانی ہے، گندا کھانا ہے. تو گھر کی چیز کھائیے، کم کھائیے، تھوڑا کھائیے، گھر کا کھائیے، صاف ستھرا کھائیے. مومنہ کا ہاتھ کا بنا ہوا ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. تو ٹھیک ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں، تکلیف. اب کہیں اب کیا کریں، زندگی عذاب ہو جائے. نہیں، زندگی کتنے دن کی ہے جو عذاب ہو جائے، اس عذاب سے بچائیے جو ہمیشہ کا ہے. ہمیشہ کے عذاب سے بچائیے. اس وقت کی زندگی آپ اس پہ اللہ کے لیے وہ کیجیے گا، اللہ کہیں نہ کہیں سے سہولت دے گا آپ کو. ایسی بات نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے سہولت فراہم کرے گا. تو کیا کہا جائے؟ کم کھانا جسمانی بیماریوں سے بچاتا ہے. پھر کہہ رہے ہیں جس کی خوراک کم ہوتی ہے اس کے درد بھی کم ہوتے ہیں. یہ بھی مولا مشکل کشا فرما رہا ہے، جس کی خوراک کم ہوتی ہے اس کے درد بھی کم ہوتے ہیں. جتنا زیادہ کھائیے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوئیے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. آپ لوگ تو کم کھائیے گا. پھر کہا جائے جس کی خوراک کم ہوتی ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے. کہ اتنی مصیبت میں یہاں عمر زیادہ کر کے کیا کریں گے؟ عمر زیادہ یہ کر کے عمر زیادہ اس لیے کریں گے کہ ہمیں اس بات کی تمنا ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ زندہ رہیں تاکہ محمد علی محمد کی محبت میں سانس لے لیتے ذکر خدا کرتے رہیں. اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے. اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں عمر ہو، ذکر کرتے رہیں گے. کہ جس کی خوراک کم ہوتی ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے. اگر کسی کے گھر کے رہنے والوں کی خوراک کم ہو جاتی ہے تو وہ گھر نورانی ہو جاتا ہے. وہ ہر طرح کی بلائیں، مصیبتیں اور بیماریوں یہ وہ سے بچا رہتا ہے. کیا رہے؟ ایک سوئیت کے ساتھ آخرت کا کام ہو رہا ہوتا ہے. آخرت کا کام کرنے میں کیا سب کے ساتھ مسلح پہ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، سب ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے کی خدمت کریں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے. تو یہ نورانیت ہے. ایک دوسرے کا کام آ رہے ہیں، نورانیت. فکر کریں گے، آخرت کی فکر کریں، نورانی ہو جاتا ہے. عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کی لذت و مٹھاس کے وقت دوا کی تلخی کڑواہٹ کو یاد رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں کون کہہ سکتا ہے؟ مولا مشکل کشا. مولا مشکل کشا نے فرمایا گا عقل مند کے لیے ضروری ہے. بھائی زیادہ کھا لیے تو عقل بھی کند ہو جاتی ہے، سست پڑ جاتی ہے. تو عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کی لذت و مٹھاس کے بعد دوا کی تلخی و کڑواہٹ کو یاد رکھے. یہ ابھی پہلی چیز چل رہی، بس ختم ہونے والی ہے. ایک آدھ حدیث اور سنا دیں پھر چلتے ہیں. پہلی چیز، انسان اگر بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھائے گا تو اسے پرخوری مار ڈالے گی. پرخوری مار ڈالے گی اسے. اپنی غذا کو کم کرو، مرض خود بخود کم ہو جائیں گے. یہ بھی فرما رہے ہیں مولا مشکل کہ اپنی غذا کو کم کرو، مرض خود بخود کم ہو جائیں گے. زیادہ کھانا، زیادہ سونا نفس کو تباہ کر دیتا ہے. یہ دونوں عادتیں حد درجے مضر ہیں.
زیادہ کھانا زیادہ سونا نفس کو تباہ کر دیتا ہے، سستی آ جائے گی۔ رات کو آپ بہت پیٹ بھر کے کھانا کھا لیے، دیکھیے صبح کی نماز میں 12-15 کوڑے مارنے پڑیں گے تب اٹھیے گا، اٹھنا ہی مشکل ہو جائے گا، نہیں اٹھا جائے گا۔ صبح کی نماز کی لذت، صبح کی نماز کا فائدہ کوئی لاکھ سناتی رہیے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہاں پہ کراچی کا جو رواج ہے، جہاں آپ رہ رہی ہیں، یہاں پہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور دیر سے کھانا کھاتے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد کھانا کھا لو تاکہ سونے سے پہلے کم سے کم 2-3-4 گھنٹے تمہیں مل جائے کہ وہ کھانا ختم ہو جائے۔ تو پھر ٹیلی فون کرتی رہی کہ ہم نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، تو اب تو دیکھیے گا پیٹ بھر کے یہاں تک کھایا آپ نے، طرح طرح کے الٹے سیدھے خواب دیکھیے گا کہ پیٹ بھر جائے گا، تو وہ ساری چیزیں ہوں گی ایسی، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی چیز ختم ہوئی کہ کم کھانا۔ دوسری چیز ہے کم سونا۔ کم سونا، حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کم سونا، یہ تحفہ ان کو ہے، کم سونا، کم کھانا۔ اچھا، رسول اللہ کی بھی حدیث حدیث الشیعہ میں موجود ہے، 3 چیزوں والے باب میں حدیث الشیعہ کے اندر دیکھیے گا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کم کھانا، کم سونا، کم بولنے کو پسند کرتا ہے، اور اس کے بعد الٹ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ کھانے کو، زیادہ سونے اور زیادہ بولنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب چلیے دونوں چیزیں آ گئی، تو ناپسند بھی کہا جاتا ہے کہ کم سونا، یعنی جبریل کہہ رہے کم سو۔ وجہ کیا ہے؟ 2-3 چیزیں ہم نے نکالی کہ کم سونے کا۔ سب سے زیادہ تو کم سونے کا، اگر ہم بہت زیادہ سو رہے ہیں، یہ بہت کم سو رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ایک تو نقصان سونے کا، ایک تو نقصان ہے۔ اگر صبح کی نماز قضا ہو رہی تو یہ سونا، آپ سوچئے کہ صبح کی ابتدا حرام کام سے کر رہے ہیں۔ ہماری صبح کی ابتدا خوف زدہ رہی ہے کہ آج دن ہمارا کیسا گزرے گا کہ ہماری صبح کی نماز قضا ہو گئی، یعنی ہمارا صفحہ جو آج کا صفحہ جو ہمارا کھلا، ہمارے جو نامہ اعمال کا صفحہ جو آج کھلا ہوا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا درج کی گئی ہے کہ ہم صبح کی نماز میں سو رہے تھے، نہیں، یہ حرام کام ہم سے ہوا۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم نے کیا کیا کہ صبح کی نماز نہیں پڑھی ہم نے، یہ حرام کام ہم سے سرزد ہو گیا۔ یعنی آج کی ابتدائی اتنے بڑے حرام کام سے ہوئی کہ نماز دین کا ستون ہے، یہ ستون کو صبح ہم نے ہتھوڑے مار دیے اس کے اوپر۔ اتنا خوفناک ترین کام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک خاتون، ہم جاتے تھے، اللہ اس کو بھلا کرے، جہاں بھی کہیں ہوگے ہم کچھ نہیں جانتے، شاہ فیصل کے مدرسے میں جاتے تھے وہاں پڑھانے کے لیے، تو ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہوئی، تو اس نے ایک دفعہ ہم سے پتہ نہیں کس بات پہ ہمیں بتایا، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کسی بات پہ، کہ سر ہماری جہاں شادی ہوئی وہ عجیب غریب گھر ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیسا گھر؟ کہ وہاں صبح کے وقت ایسی چہل پہل رہتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مغرب کا وقت ہے، سب کے سب جاگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، سب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، صبح اس طرح کی جاگ ہوتی ہے کہ جیسے مغرب کا وقت ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اس وقت بھی کتنی بار اس کے لیے سبحان اللہ کہا گیا، میں نے بھی اس کا ذکر کیا، یاد آیا نماز کے وقت، مجھے یاد آ گیا صبح کی نماز کو تو ان لوگوں نے، ان کے گھر والوں نے ایسی عادت بنائی ہوگی کہ سارے کے سارے لوگ صبح کے وقت اٹھ جاتے کہ جیسے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مغرب کا وقت ہے، بچے کھیل بھی رہے ہوتے۔ صبح دن میں کتنی برکت ہوں گی پورے دن میں۔ ہم تو یہاں پہ اتنی دیر میں اٹھیں گے، خدا نخواستہ ہم کیوں کہیں اپنے آپ کو، ہم لوگ کوئی بھی جو بھی اٹھے گا وہ اتنی دیر میں اٹھتا تھا۔ ابھی ہے بڑا خوبصورت جملہ بھی مولا کا، یہ دیکھیں ابھی سنا دیتے ہیں آپ کو۔ کہتے ہیں نیند کتنی بری شے ہے جو قلیل عمر کو کم کر دیتی ہے۔ ایک تو ہماری عمر ہی کتنی ہے، اس کے بعد میں ہوتا کیا ہے کہ یہ نیند کی وجہ سے اس میں جتنا حصہ سونے میں نکل گیا نا ہمارا۔ آج کے دن میں 24 گھنٹہ جو ہمیں ملا ہے، اس میں کتنے گھنٹے سو گئے تو باقی کتنا بچا ہمارے لیے؟ یہ نیند کتنی بری شے ہے۔ اب نیند کتنی بری شے ہے تو کیا نہ سوئیں؟ نہیں، کس نے منع کیا کہ نہ سوئیں؟ سونا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ہے، نیند کو ہمارے لیے بنائی اسی لیے کہ رکھا گیا، لیکن یہ کہ کم سو۔ بعض جگہ پہ مولا مشکل کشا نے کہا نیند کے قبر کے لیے اٹھا رکھو کہ اس میں تمہیں بہت دن سونا ہے۔ مولا کا قول ہے نیند کو قبر کے لیے اٹھا رکھو کہ اس میں تمہیں بہت دن سونا۔ ہمارے کسی امام حسن عسکری یا امام حسن اسلام کا قول ہے۔ موت کے سلسلے میں جب پوچھا گیا کہ موت نیند کی مانند ہے، بس اس کی مدت طولانی ہے۔ سبحان اللہ،
موت نہیں. انہیں اپنے ماننے والوں سے اگر تمہارے لیے موت کی کیا پرواہ ہے, تم ہمارے ماننے والے ہو تو ظاہر ہے کہ ہمارے فرما بردار بھی ہوگو. جو اگر ہمارے فرما بردار ہو پھر تمہیں موت کا کیا خوف ہے؟ موت تو بالکل ایسی چیز ہے جیسے نیند, بس اس کی مدت طولانی ہے. لیکن اگر ہم مومن کا گنانا شروع کریں گے نا, ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ ہم بنا رہے ہیں کہ مومن کی صفات میں مومن کو کیا کیا, لیکن جتنی صفات اس کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب نے پڑھا ہوا نشان لگاتے, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنے کی. یہ مومن کی صفات سب نے اتنی صفات ہے. اگر کہیں بھی کسی جگہ پہ ایک حدیث میں لفظ مومن آ جائے, اس کے بعد کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو کہتے یہ دیکھیں لکھا تو ہوا کہ مومن کو یہ بہت اعلیٰ درجہ ملے گا, کہ اس کے اندر جتنی چیز پائی جاتی ہے وہ ہے. ہیرا جب لیتی ہیں, ہیرے کی انگوٹھی وغیرہ آپ لوگ لیتی ہیں, آپ لوگ بہت بہتر جانتے ہوں گے. ہیرا لیتی ہے تو اس کو ہر جگہ سے ٹیسٹ کروائے, ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, بالکل اعلیٰ درجے کے. تو وہ اعلیٰ درجہ کم کر, جب اس ہیرے کی خصوصیات میں کچھ کمی واقع ہونے لگتی تو اس کا گریڈ گھٹنے لگتا ہے. جب ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں تب اصلی ہیرا کہلاتا ہے. تو اسی طرح مومنین کی جب خوبیاں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں اس کا گریڈ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. پھر کس درجے کا رہ گیا کہ بس یہاں پہ ہے, یہاں پہ رام رام کہنا, اس کے بعد ادھر چلا جائے گا. تو ساری چیزیں اس نے اپنے اندر اختیار کر لی. صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اسے بچائے ہوئے. اور کون بچائے ہوئے؟ کہ کربلا میں جس نے قربانی دی تو اس نے بچایا ہوا, اس نے بچایا ہوگا. یہ نہیں چھوٹ سکتا اس سے, یہ اس سے نہیں چھوٹ سکتا کسی قیمت پہ. ایک نوجوان تھا, اب آ گیا تو کہیں دیتے, چائنا گیا تو وہاں چائنا میں بہت پہلے کی بات ہے, آیت اللہ دست غیب کی کسی کتاب میں نے پڑھا تھا. وہ چائنا گیا, وہاں اس کے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی, اور محبت میں بہت گرفتار ہو گئے. وہ ہم لوگ اللہ رسول کی محبت میں کبھی ایسے گرفتار نہیں ہوتے کہ سب کچھ چھوڑ دیں. وہ گرفتار ہو گئے بہت. تو اس نے کہا کہ نہیں, تم ہمارا مذہب اختیار کرو تب شادی کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. آخری اتنا گرفتار تھا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کا مذہب اختیار کرے, بت پرست ہو گیا. اور کیا کیا کہ اس سے شادی کر لی. شادی تو کر لی اس نے, بس چلے تو سجدے میں جائیں. ابھی بس چلے تو سجدے میں جائیں, خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے جائیں. لیکن وہ لڑکی دیکھتی تھی کبھی کبھی میرا شوہر اکیلے تنہا بیٹھ کے رو رہا, گریا کرتا تو وہ اب نظر انداز کرتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے پوچھ ہی لیا اس سے, کیا بات ہے, کیا تمہیں اپنا وطن یاد آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. کہ کیا بات ہے, تمہیں اپنے بھائی بہن یاد آ رہے؟ کہ نہیں. کہ تمہیں ماں باپ یاد آ رہے؟ کہ نہیں. کہتے پھر کون یاد آ رہا؟ کہنے لگے امام حسین یاد آ رہے, مجھے امام حسین. کہ یہ امام حسین کون ہے؟ اس کو حیرت ہو گئی. اس نے کہا ہے ماں باپ اسے نہیں یاد آ رہے, وطن اسے یاد نہیں آ رہا, بھائی بہن اسے, یہ کون یاد آ رہا ہے؟ کہ مجھے امام حسین یاد آ رہے. کہ تنہائی میں بیٹھ, تو بھائی یہ جو محبت دی گئی یہ جائے گی نہیں کسی قیمت پہ. آخر میں گھوم پھر کے پھر وہیں آ جائیں گے ہم. یہ قربانی جیسے انہوں نے دی, جو یہ محبت ہمیں دی گئی, یہ ختم نہیں ہو سکے. مکن یہ کون ہے امام حسین؟ پوری بات اس نے بتائی. وہ شیعہ ہو گئی, مسلمان ہو گئی. کہنے لگے ہم لوگ نوکری کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, پھر ہم لوگ سب لوگ کربلا چلتے ہیں. پھر آگے طولانی واقعہ کیا, وہ بیمار ہو گئی, پھر وہیں مر گئی. پھر اس کا شوہر نے اسے گود کے لے جانا چاہا کہ وہاں کربلا لے جائے, تو وہاں پہ موجود ہی نہیں. تو پتہ چلا کہ وہ تو کربلا پہلے ہی پہنچ گئی. ایسی آگے چل کے اور بھی بات ہے جو ہمیں ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی, تو ہم بتانے. تو کہا جا رہا ہے کہ کتنی قلیل کی عمر ہماری کم ہو, اس کو اور بھی کم کر دیتی. کہاں سے بات نکلی تو کہاں چلی آئی, بہت ساری چیز باقی ہے. پھر کہا جاتا کہ کثیر اجر جو ہمیں ملنے والا ہوتا ہے جاگ کے نیکی کرنے کے لیے, وہ ہمارے ضائع ہوتا ہے. رات کو بہت زیادہ سونا یہ وہ ایسے عمل کو کھو دیتا ہے جس کی صبح کے بعد دن کے وقت اس کی تلافی ہو نہیں سکتی. اگر رات کو بہت زیادہ آپ سوئے تو تلافی پھر دن کے وقت اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. سورج نکلنے کے بعد اس کی تلافی دن کے وقت نہیں ہو سکتی ہے. برا ہے سونے والے کو, وہ کتنا گھاٹے میں ہے کہ اس نے اپنی عمر کو تو کم کر ہی لیا, مگر ساتھ ساتھ اس کا اجر و ثواب بھی کم ہو گیا. زیادہ سونے سے یہ نقصانات ہو رہے ہیں کہ نمازیں سب ہماری جا رہی ہے, صبح کی نماز ہماری جا رہی ہے, اور بہت سارے اعمال جو رات کو کر کے سونے کے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو سارا معاملہ خراب ہو رہا تھا یہ سونا. پھر کیا کہا جا رہا, وقت کم رہ گیا, جلدی جلدی بتائیں کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کو تحفہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ کا تحفہ باقی ہے. پھر کیا کہا جا رہا
کہ ہمیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ کم سونا، کم سے کم سونے میں ایک چیز تو کمر باندھ لیے طے کر لیجئے آج اس جگہ کی برکت سے، کیونکہ جب آپ یہاں پہ آئی ہیں، بیٹھی ہیں، محمد علیہ محمد درود پڑھ رہی ہیں، اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی گفتگو ہو رہی، تو آپ کے ساتھ فرشتے موجود ہیں۔ اب آپ جب دعا کیجئے گا تو وہ آمین کہیں گے، تو کم سے کم ایک چیز طے کر لیجئے اس وقت کہ صبح کی نماز تو ہرگز نہیں ترک کرے گا۔ الارم لگائیں گے، آپ تو موبائل، سب کے پاس موبائل ہے، موبائل پہ الارم لگا دیے تو آپ کو مسلسل جگا کے دم لے گا، آپ کو موبائل پہ لگا لیا، طے کر لیجئے کہ آج انشاءاللہ آج کے بعد سے صبح کی نماز تو ہماری کبھی قضا نہیں ہوگی۔ مزہ آئے گا کہ جتنی پہ پڑھیے کہ پڑھ لیجئے، آپ پڑھ لی عادت ڈالی، پھر دھیرے دھیرے معاملہ بڑھتا جائے، اچھا ہوتا جائے۔ پھر دو چیزیں ہو گئی، کم کھانا ہو گیا، کم سونا ہوگا، اور تیسری چیز کیا، ہمیشہ خدا کا ذکر، حمد و ثنا کرنا، ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا کرنا، ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا کرنا۔ کیا ہے، اب صبح کی نمازی میں دیکھ لیجیے کہ اس میں تعقیبات کی کتنا ثواب لکھا، ابھی تو جب ابتدا کیجیے گا تو نہیں پہنچ پائیے گا وہاں تک، لیکن پہنچ جائے گی تو بہت ہی اچھا۔ کہا جو شخص بھی نماز صبح کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے سورج کے طلوع ہونے تک ذکر خدا کرے تو اس کا ثواب اس حاجی کے برابر ہے جو بخشا ہوا، اس حاجی کے جو بخش دیا گیا اس کے برابر۔ کہاں بیٹھے بیٹھے ابھی صبح اٹھیے تو ایک حاجی، بخشے ہوئے حاجی کے ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آ گیا۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں برا ہو سونے والے کا، کہ جو دن کے وقت تلافی نہیں ہو سکتی، یہ اسی وقت تلافی ہو سکتی ہے۔ اولاد آدم کے تمام اعمال اس کے نقصان میں ہیں، مگر وہ کلام جس میں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے اور ذکر خدا کیا جائے، سوائے ان کے باقی تمام کلام نقصان میں۔ حمد و ثنا کرنا ہے نا، تو وہ حمد و ثنا کے اس میں آ رہا ہے کہ اولاد آدم کے تمام کلام نقصان میں ہے، سوائے تین کلام کے بتائے گئے۔ پہلا کلام کیا ہے، نیکی کا حکم دینا، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ دوسرا کیا ہے، برائی سے منع کرنا۔ تیسرا کیا ہے، ذکر خدا کرنا، درجات کو بلند کرتا ہے۔ آخرت کے درجات جو ہے ذکر خدا سے بلند ہوتے ہیں، دنیا کی جو مصیبتیں ختم ہوتی ہیں تو ختم ہی ہوتی ہیں، لیکن آخرت کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ عادت ڈال لیجئے، ذکر کی عادت ڈال لیجئے، کبھی خالی نہیں بیٹھ سکتی، نہ آپ کا دل لگے گا۔ کہیں بیٹھی رہیں، کسی محفل کسی جگہ گئی تو آپ کو خیال ہے کہ ارے ابھی تو ہم نے وہ نہیں پڑھا، ابھی تو ہم نے وہ ذکر نہیں کیا۔ اتنی زیادہ ویرائٹی ہے ذکر کے اندر، اللہ کے ذکر، اس کے ناموں میں، ان ذکر میں اتنی ویرائٹی ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ عادت ڈالیے تو آپ ایڈکٹ ہو جائے گی اس کے، کہ جی میں نے آج وہ نہیں پڑھا، آج تو مجھے یہ پڑھنا تھا، آج تو وہ پڑھنا تھا۔ ساری چیزیں لسٹ بنا کے اپنے رکھیے، کچھ دن بعد آپ کو یاد ہو جائے گی کہ اب اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا پڑھنا، پورا دن گزر جائے گا۔ یہاں تک کہ جب رات کو سونے لگے تب بھی تسبیح پڑھے بغیر نہیں سوئے، کیونکہ مولا مشکل خوشا نے کہا کہ کیا کہا کہ سونے سے پہلے استغفار پڑھو۔ چلیے استغفار پڑھے، ایک تسبیح ہم نے بی بی سیدہ کے پڑھ لی، چلیے وہ پڑھ لیا۔ اب کیا کیجیے کہ درود کی ایک تسبیح پڑھ لیجیے، کہ یہ بھی پڑھ لیا، اب کیا پڑھ لیں، کہ اب بہت ساری چیزیں جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، یا باعث سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیے گا تو آپ کو کیا ہوگا، علم و حکمت ملے گی، علماء کے ساتھ مشہور ہوئیے گا، نہیں علم آئے گی آپ کے پاس۔ اس کے علاوہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھ لیا، بہرحال چھوڑیے، اب تو وہ بتانے لگے، پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ پھر کہا جائے ذکر محبوب کے ساتھ بیٹھنے کی طرح ہے، یعنی کہ آپ اللہ کا ذکر کریں تو ایسے ہے جیسے آپ بھری محفل میں کہیں بھی بیٹھی ہوئی، بازار میں کہیں بھی، لیکن کیا ہے آپ کے ساتھ آپ کا رب ساتھ آپ کے، کتنا مزہ آ رہا آپ کو، ساتھ آپ کا رب موجود ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا اس کا ہم نشین ہے، اللہ کو یاد کرنے والا اس کا ہم نشین ہے۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنے ذکر سے مانوس کر رہا ہے، خدا کرے مانوس ہو جائیے سب کے سب۔ اگر تم دیکھو کہ خدا تمہیں اپنے ذکر سے مانوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں دوست رکھتا ہے، یعنی تم کو دوست رکھتا ہے وہ۔ کتنی اچھی بات، پڑھتی رہیے، کوئی وہ تو صریح الرضا، جلدی سے راضی ہو جانے والا ہے۔ ایسا تھوڑی کہ نہیں ابھی تو ایک ہفتہ ہوا پر دیکھتے ہیں پابندی سے پڑھتی کہ نہیں پڑھتی، ایسا کچھ نہیں، فوری راضی ہونا ہے، صریح الرضا۔ ماں باپ سے بھی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ کس قدر والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ہمیں اطلاعات ملتی ہیں جو ہوتی ہے لیکن ماں باپ اس کے لیے دعائی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے سوچو پروردگار کیسا ہے۔ اس پروردگار کی ہم نافرمانی کر کے اس سے دور ہو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، دور نہیں ہوں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ سبحان اللہ، کتنی عجیب غریب بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔
جنت والے کبھی اپنی کسی دنیاوی عمل پر افسوس نہیں کریں گے. جنت والے کبھی اپنی کسی دنیاوی عمل پہ افسوس نہیں کریں گے سوائے ان لمحات کے جس میں انہوں نے ذکر خدا نہ کیا ہو. اتنی اہم ترین چیز ہے کہ جنت میں جانے کے بعد احساس ہوا کہ اتنی بڑی چیز ہے, کاش ہم نے فضول گفتگو نہ کی ہوتی, کاش ہم نے فضول باتیں نہ کی, پیکج لیا ہوتا گھنٹوں بعد. وہ باتیں پوری سنیے, سننے کے بعد اس پہ نتیجے اسی سے خود پوچھیے کہ جتنی باتیں کی کیا تمہیں یہ بات کرنا ضروری تھا, اس کا کیا فائدہ ہو, کرنے کوئی ضرورت نہیں, بتا دیا اب کیا بات کریں. ظاہر تمہارے پہ کچھ بات نہیں, جاہل ہو تو کیا. اسی لیے تو کہا کہ جہل بدترین بیماری ہے. حماقت و جہالت جس کے حصے میں آئیں ایمان اس سے روپوش ہو جاتا. پانچویں امام محمد باقر اسلام. حقیقت ہے حماقت و جہالت جس کے حصے میں آئی. اگر آدمی آپ کو کبھی مزہ ہی نہیں آئے گا فضول باتیں کرنے میں. اور سناؤ کیا ہوا, کیا پکایا, کیا نہیں پکایا, فلانا, اور سناؤ ان کے یہاں گئی تھی, ان کے یہاں نہیں گئی تھی, فلانا بات. یہ سب بیکار, یہ فضول باتیں, آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا, بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا. بیکار بات کرنا, دل نہیں لگے گا آپ کو زیادہ دیر. ہاں سر خیریت, ٹھیک ہے, کام کی بات کی رہ دی, مزہ نہیں آ گیا, آپ کو لذت نہیں پیدا ہوگی. کیونکہ حماقت و جہالت یہ دو چیزیں اس کے اندر شامل ہے, حماقت بھی ہے اور جہالت بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اس سے روپوش ہو جاتا. کتنا اعلیٰ درجے کا کتنا بڑا قول ہے, اسی پہ چلے تو ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے. جنت والے کبھی اپنی کسی دنیاوی عمل پہ افسوس نہیں کریں گے سوائے ان لمحات کے جس میں انہوں نے ذکر الہی نہ کیا ہوا. جب لوگوں کا کوئی گروہ ایک ساتھ بیٹھ کر ذکر خدا کرتا, کتنی بڑی چیز ہے. لوگوں کو آپ تنہا کر رہے ہیں, لیکن نہیں, اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی ذکر خدا کر رہے ہو تو کیا ہوگا. تو آسمان سے منادی کی ندا جاتا, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, تمہارے گناہ بخش دیے گئے, اس کو نیکیوں میں بدل دیے گئے. خالی بخشے نہیں, گناہ نیکی میں تبدیل کر دیے گئے. اور جب ذکر کرنے والے ایک جگہ جمع ہو کے ذکر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کیسی وجہ کہ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا, کہ نظر نہیں آ رہا تبھی تو اس کا اجر تمہیں ملے گا. نظر آ جائے گا تب کیا اجر ملے گا, کہ پوری سلطنت دینی ہوگی. یاد آیا, دیکھیں کچھ لڑکیاں پوری سلطنت دینی ہوگی. زبیدہ نے بغیر دیکھے کہا تھا جنت میں گھر بنا رہے ہو, بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہ لاؤ بیچو گے؟ ہاں. کیا ہار دے دو, دے دیا. تو وہ کہاں دیکھنے کے لیے گئی, بتاؤ مجھے پہلے دکھاؤ. لیکن جب ان کے شوہر نامدار آئے, کہا کہ رات کو خواب میں دیکھ چکے تھے زبیدہ کا محل دیکھ چکے, تو بھگا بھی دیے گئے تھے وہاں سے, دربان نے بھگا دیا تھا. صبح اٹھے تو کہا کہ ہم بھی جا کے خریدتے, وہ بھی گئے خریدنے کے لیے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے, بہت ہی اچھا یہ قول لگتا ہے, بہت ہی اچھی بات لگتی ہے. تو کہا گیا کہ کیا کر رہے ہو, کہ جنت میں محل بنا کے بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے. کیا قیمت کے؟ پوری سلطنت. کہ کیوں؟ کہ تم دیکھ کے آئے ہو, تم دیکھ کے آئے ہو, تم نے دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا. فرشتے ہیں, انہیں کہہ دیا, بس مان گئے, ہم مان گیا کہ ہاں فرشتے ہیں. بس اب قدر کیجئے اس محفل کی, اس جگہ کی, اس ذکر کی قدر کیجئے. یہ ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا تو مان گئے. اچھا, اب یہ ایک آدھ ذکر عملی ذکر میں کر کے جلدی سے بات ختم کرتے ہیں. بس ایک آدھ بتائیں گے, باقی چھوڑ دیں گے. کون سا بتائیں, کون سا نہ بتائیں. چلیے ایک بتاتے ہیں جس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. آپ فرماتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, جو شخص خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگا طواف کرے, 7 چکر طواف کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 6,000 نیکیاں لکھ دے گا, 6,000 گناہ اس کے مٹا دے گا, 6,000 درجے بلند کر دے گا. 7 چکر اس نے لگائے, 6,000 اس کو کیا کرے گا, اس کے نامہ اعمال میں 6,000 نیکیاں لکھی جائیں گی, 6,000 گناہ مٹائے جائیں گے, اور 6,000 درجے اس کے بلند کر دیے جائیں گے. کر کیا رہا ہے؟ چکر لگا رہا ہے. چکر لگانے میں ذکر کر رہا ہے نا, پڑھتا جا رہا ہے, ہر چکر کا ذکر ہوتا ہوا. اللہ کیا کر رہے ہو پھر؟ خدا کا ذکر کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں. تو یہ عملی ذکر ہو گیا نا, عملی ذکر ہے. لیکن کیا ہے, مگر کسی مومن کی ایک حاجت کا برلانا پورا کرنا 10 طواف سے افضل ہے. یہ پتہ چلا وہاں پر تو 6,000 دے 10 طواف سے افضل ہو گئے, تو کیا ہوا, اب 60,000 ہو گیا. 6,000 کی جگہ 60,000 ہو گیا. 60,000 گناہ اس کے معاف کر دیے گئے, 60,000 درجے بلند ہو گئے, 60,000 اس کی نیکیاں اس کے نامہ. یہ اب کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. یہ ہے عملی ذکر, یہ عملی ذکر کہلاتا ہے.
عملی ذکر میں کیا ہوتا کہ عملی ذکر میں یہ ہوتا کوئی ایسا نیک کام آپ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے، تو یہ ہو گیا عملی ذکر۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے یا غنی ہو پڑھا تب روزی میں برکت آپ کی ہو رہی ہے، ورنہ نہیں ہو رہی۔ آپ نے پتہ چلا ماں باپ کی خدمت کر رہی تو روزی میں برکت شروع ہو گئی، کسی کو صدقہ دے دیا تو روزی میں برکت ہو گئی۔ تو یہ عملی ذکر ہو گیا کہ آپ نے ذکر کیا، آپ نے یا غنی تو نہیں پڑھا، پھر آپ کی رزق میں کیسے برکت ہو؟ کہنا ایسے ہو رہی برکت۔ تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد دل تھام کے بیٹھیے کہ اللہ کی باری آئی۔ اب اللہ کی باری آ رہی ہے، اس رحمان الرحیم پروردگار کی باری آ رہی ہے جی۔ اس میں چوتھا نہیں 3 تک تھا جی۔ 10واں آخری تحفہ جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو تحفہ دو۔ اب اللہ تعالیٰ کو تحفہ دیا گیا، کیا تحفہ دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اس کو ضرورت ہے تحفے کی؟ نہیں، ضرورت نہیں۔ پہلا تحفہ کیا؟ نیکیوں کو حکم دینا، برائیوں سے روکنا، واعظ و نصیحت کرنا۔ اب یہ تحفہ اس کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے، اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس نے 1,24,000 انبیاء اسی کام کے لیے بھیجا۔ سن لیجئے، سمجھ لیجیے کہ کتنا بڑا۔ جب رسول اللہ نے کہا ہے مستند آپ کو بات بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کو تحفہ دینا تو ضرورت تو ہے نہیں اس کو، لیکن کیا تحفہ ہے؟ اگر یہ کام کیجیے گا تو ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ تک تحفہ پہنچا رہی ہیں آپ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو تحفہ، وہ تو ایسے ہی ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنا، تو اب محبت کہاں جائے گی؟ اب محبت کتنی اوپر ہو جائے گی جب آپ یہ کام کیجیے گا۔ اس نے اس کو اتنا پسندیدہ ہے، یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء اسی کام کے لیے بھیجے۔ اس کو اتنا پسندیدہ ہے کہ 12 امام 14 معصومین جو بھیجے، انہوں نے اس کام کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، ایسی قربانی دی۔ کس کام کے لیے؟ اسی کام کے لیے، میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے غرض سے جا رہا ہوں۔ ایسی قربانی دی کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئی آج تک قربانی ہے۔ رونا اگر نہ پروردگار رکھتا تو واقعی معاف ہو جاتے، رو کے تھوڑا سا دل ہلکا ہو جاتا، ورنہ ان کی قربانی کسی کے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا قربانی دی۔ تو کیا کام کرنا ہے؟ نیکیوں کو حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اور واعظ و نصیحت کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تحفہ ہے۔ اور اس میں چند ایک حدیثیں سن لیجیے، ورنہ یہ باب تو امر بالمعروف کا باب بہت زیادہ بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے، اور اس کو بالکل ہمارے یہاں ترک کر دیا گیا، اور ایسا ترک کر دیا گیا ہے کہ جو امام وہاں سے نکلا تھا کہ میں جا رہا ہوں، نہ بڑا بننے جا رہا ہوں، نہ کرنے جا رہا ہوں، نہ فساد برپا کرنے جا رہا ہوں، اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے غرض سے جا رہا ہوں، یعنی امر بالنہی منکر کے لیے، امر بالمعروف نہی منکر، کہ پوری 2 مہینے کے 8 دن کے مجلس سے امر بالمعروف نہی منکر نہیں ہوتا اس میں۔ اگر ہو رہا ہوتا تو سب کے سب نیکوکار، اکثریت نیکوکار ہوتی، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ پھر فاسق و فاجر کی تعریف نہ کی جاتی، پھر عزیز رشتہ داروں سے دشمنی نہ کی جاتی، حسد نہ کیا جاتا، چغلخوری نہیں ہوتی، لوگوں کے ساتھ برائی نہ کی جاتی۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سنائیں گے مومن کی تعریف، یہ پتہ چلے کہ مومن کیا ہوتا ہے۔ یہی وہ ہے مومن رہ گئے جن کے لیے ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، یہ وہ مومن یہ رہ گئے ہیں۔ تو اچھی بات کر کے چلے جائے، بڑا اچھا مجمع ہے، بڑا پڑھی لکھی لڑکیاں، بہت اچھی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس سے کام نہیں چلے گی۔ ان کی سب کی اصلاح، ہر وقت اصلاح کی ضرورت ہے، آخری سانس تک۔ جب تک آخری سانس تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے، اللہ کا حمد ثنا کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، ہماری روح اس وقت نکلے، تب ہے آخری وقت ہے۔ کیونکہ آگے نیکی کو حکم دینا، برائی سے روکنا۔ پہلے جب تم دیکھ رہے ہو کہ خدا کے قانون توڑے جا رہے ہیں، پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اب چلیے آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا ہو رہا ہے۔ نیکی کو حکم نہیں دیا جا رہا، برائی سے نہیں روکا، کیوں نہیں روکا جا رہا؟ پورے معاشرے میں دیکھ لیے، فرماتے ہیں نہج البلاغہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ خدا قانون توڑے جا رہے ہیں، پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا۔ اس کے بعد آگے بھی کہتے ہیں، اور جو کچھ صحیح کہتے ہیں، تمہیں غصہ نہیں آتے جبکہ تمہارے باپ دادا کے عہد اور رسومات کو جب توڑا جاتا ہے تو تمہیں بہت غصہ آتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں آتا؟ آپ کی کوئی بات، آپ کی خلاف مرضی کے خلاف کوئی بات کرتے، پھر دیکھیں بھائی سے نہیں مل، اسی شہر میں آپ کو سب کو پتہ ہے
اسی شہر میں، اسی ملک میں، اسی دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے، بھائی بھائی سے نئی ملاقات ہو رہی ہے، کیا ہوا؟ ایک دوسرے چھوڑ دیا ایک دوسرے کو، بہن نے بھائی کو چھوڑ دیا، بھائی کے بہن نے چھوڑ دیا، ان کو سب رشتہ داروں میں جدائی ہو رہی ہے. کیا دنیا کی کسی نہ کسی چھوٹی سی بات پہ قطع رحمی ہو رہی ہے. بدترین گناہ قطع رحمی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، لیکن اس کسی بات پہ نہیں ہوتی کہ ہم کب سے تمہیں منع کر رہے ہیں کہ تمہاری لڑکی یہ بڑی ہو رہی ہے، اس سے کہو کہ حجاب کرے، تو نہیں کر رہی. تو اس بات پہ کبھی نہیں لڑائی ہوتی. آپ کون ہوتے بولنے والے، آپ نے کون ہوتے کہنے والے، مت کہ پتہ چلا کہ دونوں میں لڑائی ہو گئی. تو یہ لڑائی سمجھ میں آ رہی ہے، اچھی لڑائی ہے کہ کسی نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو برا ہے، لیکن ایسے نہ دیجیے کہ واقعی محفل کے اندر اس طرح سے کہیے کہ لوگوں کی بےعزتی نہیں کرنا. امر بالمعروف بےعزتی کے ساتھ نہیں. لیکن ایک بات ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تک کبھی اس بات پہ نہیں کہا گیا کسی کہ تمہاری بچی بڑی ہو رہی، اب یہ کرو، تمہارا بیٹا بڑا ہو گیا، بیٹا اب نماز پڑھنا شروع کیا آپ نے، اب تو آپ کے بعد نماز واجب ہو گئی پڑھی. کوئی نہیں، کسی کو نہیں، کسی بھی بری بات پہ روکا نہیں جاتا. سب کہتے ہیں ہم کیوں کسی کے پھٹے میں پیر ڈالیں، پھٹے میں پیر، پھر ٹھکائی ہوگی، پھٹے میں پیر نہیں ڈالیے. جہاں پہ پھٹے میں پیر ڈالنے کو منع کیا وہاں تو آپ گھس کے پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں پہ کہا گیا کہ کرو وہاں کچھ نہیں کرتے آپ. تو آپ زیادہ نیک بننے کی کوشش نہیں، کتنے بھی نیک بنے گی ٹھکائی ہو جائے گی. بنی اسرائیل کے ایک عابد جو تھا، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے، بچے صحن میں کھیل رہے تھے اور ایک بطخ تھی اس کو دوڑا رہے تھے، اس کے پر نوچ رہے تھے، دوڑا رہے تھے پر نوچ، یہاں تک کہ بطخ مر گئی. زمین پھٹی، وہ عابد اسی میں سما گیا، زمین بند ہو گئی. کہاں گئی تمہاری نماز؟ سینکڑوں بار نہیں کہ سینکڑوں بار نہیں کہ ایک محاورتاً کہہ رہے، سینکڑوں بار تو یہ حدیث سنا چکے ہیں کہ تمہارے 60,000 نیکوکار پہ عذاب نازل کریں گے. 60,000 نیکوکار اللہ تعالیٰ کہہ رہا. حضرت شعیب سے 5ویں امام کی روایت ہے گفتار انبیاء میں، تمہارے 60,000 نیکوکار پہ عذاب نازل کریں گے. نیکوکار پہ کیوں؟ کہ وہ برائی کرنے والوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں. تو پتہ چلا بدکار پہ تو عذاب نازل ہی ہو رہا، 40,000 بدکار اور 60,000 نیکوکار، ان پہ سب پہ عذاب، کیوں وہ روک نہیں رہے ہو. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نہیں روک رہے، ہم نے نماز پڑھ لی، اپنے روزہ کا، اب ہم سے کیا مطلب، لوگ اپنا خود بھوگتے ہیں. نہیں، جہاں تک آپ کی استطاعت ہے، جہاں تک آپ فساد برپا نہ ہو، جہاں تک آپ روک سکتی ہیں اچھے اخلاق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، کچھ نہیں تو کتابیں پکڑا کے روک دیجیے، تو وہاں پہ روکیے کہ مکس گیدرنگ کیوں ہو رہی، ہم تو اس میں شرکت نہیں کریں. گئے لفافہ پکڑایا واپس آ گئے، کسی نے پوچھا کیا ہوا، وہاں پہ مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، ہم نے نہیں ہے. ایک شور مچے گا نا، اس شور میں کیا آپ کی مذمت کی جائے گی، لیکن مذمت میں کیا ہوگا، کیا یہ بات بتائی جائے گی، یہ چلی گئی، تو بس آپ کا کام ہو گیا کہ اس لیے چلی گئی. کہا جائے تم دیکھ رہے ہو. اچھا، پھر امام حسین اسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو؟ تو دیکھ رہے ہیں مولا، کہ روکو، پھر کیوں نہیں روک رہے ہو؟ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، کتنا بڑا کام ہے. ایک حدیث مولا مشکل کشا کے سناتے تو پھر آگے بات بڑھاتے. پہلے یہ سن لیجیے کہ بڑا کام کتنا ہے، کتنا بڑا کام. عذاب سے خود ہی پتہ چل گیا کہ کتنا بڑا کام ہے کہ 60,000 نیکوکار پہ عذاب نازل کیا جائے گا. تو اس کو ترک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے اب اگر ترک نہیں کیا انجام دیا تو کتنا بڑا ہے. تمام دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ، تمام دین، پورا دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سامنے ایسے ہے جیسے تلاطم خیز سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی. سوچیے ذرا، سوچیے کتنا بڑا کام. پورا دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل، یعنی پورے دین میں جتنی چیزیں آ رہی وہ سب، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ میں پورا دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سامنے کیسا ہے جسے تلاطم خیز سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی. یہ اتنا بڑا کام ہے امر بال، جس کو چھوڑ دیا گیا، ہر آدمی نے چھوڑ دیا اس کو. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پکڑ لے. وہ وجہ ہے، ایک جگہ پہ وجہ بھی بتا رہے ہیں رسول اللہ کی، کیا وجہ ہے کہ ہم اگر امر بالمعروف کریں گے تو کیا ہوگا، لوگوں سے بلاجے کے لیے وہ ہوگا، چک چک پک پک ہو رہی ہے ہوگا، یعنی ہماری دنیاوی زندگی میں ذرا خلل، مزے میں خلل پڑ جائے گا، ہے نا، خلل پڑ جائے گا. اس کو رسول اللہ بیان کریں، کہتے ہیں کہ 2 قسم کے نشے نے تمہیں مدہوش کر دیا. 2 قسم کے نشوں نے تمہیں مدہوش کیا. زندگی کے محبت کے نشے نے، یعنی زندگی کی محبت ہے، ہم کیوں اس کو کرکرا کریں، تو ہم کسی کی بات میں گئے، نشے نے، اور جہالت سے محبت کے نشے نے.
یہ جہالت بھی، اگر ہمیں پتہ چلے کہ اتنا خطرناک چیز ہے تو ہاتھ کبھی نہ ڈالیں، اگر ہم معلوم ہو کہ اتنی قیمتی چیز تو ہمیشہ اٹھا لیں، تو نہ ہمیں اس کے خطرے سے آگاہی ہے نہ اس کی قیمت سے آگاہی، دونوں ہی جہالت میں ہے۔ اسی لیے نہ تم امر بالمعروف کرتے ہو نہ نہی عن المنکر، یہ تم کس لیے نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ تم کو جہالت ہے تمہارے اندر اور دنیا کی محبت ہے تمہارے اندر، اس لیے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سارا ہے، آپ فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جنہوں نے اللہ کے دین کو تو اختیار کیا لیکن نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا عمل انجام نہیں دیا۔ یہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس قوم کے لیے، ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جنہوں نے اللہ کے دین کو تو اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کے دین کو تو اختیار کیا لیکن نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے والا عمل انجام نہیں دیا۔ ہلاکت ہے اس قوم کے لیے۔ طرح طرح کی حرکتیں ہو رہی دین کے اندر کہ نہیں ہو رہی؟ امیر المومنین امام المتقین، متقیوں کے امام کون؟ کہ حضرت علی السلام، کہ جب ان کا جشن منایا جاتا کیا ہوا کہ تقویٰ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ ہلاکت نہیں تو کیا چیز؟ تقویٰ ہی نہیں نظر۔ جس نے اپنا پورا گھرانہ کٹوا دیا، ابھی شعبان میں امام حسین اسلام کی ولادت آئے گی، حضرت عباس کی ولادت آئے گی، جیسی وفا کا مظاہرہ کیا ہے نا کوئی کر نہیں سکتا۔ کسی نے کسی مجلس میں کبھی سن رہے تھے بھولے بھٹکے ایسے جملے آتے کہ ایک کوئی فوج تھی جو گزر رہی تھی، جب کربلا کے پاس سے گزری تو اس کا جو کمانڈر تھا اس نے سب کے سب اتر جاؤ سلام کرو۔ کہ کون ہے؟ کہ یہ حضرت عباس ہے، یہ حسین کے لشکر کے جو تھے سپہ سالار تھے، اتر جاؤ۔ ان سے اتر کے سب کو سلوٹ کروایا۔ جو پہچان جاتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اور جو اس ساتھ میں رہتے ہیں وہ کیا رہتے ہیں کہ ان کے پاس وفائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ وفا حضرت عباس اسلام کی وفا مشہور ہے، تو ہمارے پاس وفا ہے کہ ہم تو وفا انہی لوگوں سے نہیں کر رہے ہیں، گھر والوں سے نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ سے نہیں کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے نہیں کر رہے ہیں، بے وفائی کا پیالہ پیا ہوا۔ وفا میں اشار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عباس جو وفا والا نام رکھا گیا تھا انہوں نے تو کیا کیا تھا؟ انہوں نے کیسی قربانی، کیسا اشار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا انہوں نے؟ بہرحال بات آگے چلی جائے گی، کہاں چلی جائے گی؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ برائی کا حکم دینے سے، برائی سے روکنے سے اچھا نہیں روکتے نا، روکنے والا عمل انجام نے ہلاکت ہے اس قوم کے لیے۔ پھر کہا جا رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ جب میری امت نیک کام کا حکم اور برائی سے روکنے والا عمل ایک دوسرے پر ڈالیں گے، ایک دوسرے پہ ڈالیں گے، اب تو وہاں پہنچ گئے ایک دوسرے پہ بھی نہیں ڈال رہے، یہ نوبت آ گئی۔ ایک دوسرے پہ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس وقت خدا کا عذاب اور بلا کا اعلان ہو جائے گا، خدا کے عذاب اور بلا کا اعلان ہو۔ اب تو دوسروں پہ بھی نہیں ڈال رہے کہ کسی کے بھائی آپ بڑے بھائی ہمارے آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے اب۔ آپ ماموں آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ بزرگوں نے تو بالکل ہی چھوڑ دیا، جبکہ اولین ذمہ داری ان لوگوں کی پہلی ذمہ داری آ گئی۔ بزرگ تمہارے درمیان میں ایسا ہے جیسے امت میں نبی کیا کام کرتا ہے؟ نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اب تو تم کو بدرجہ اولا تمہارے پر ذمہ داری بڑھ گئی کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اب تمہاری دنیا کی لذت رہی کہاں گئی کہ اگر کوئی تم سے ناراض ہوگا، خفا ہوگا تو کوئی تم سے کوئی چیز روکے گا تمہیں پرواہ کو؟ ہمیں پرواہ بھی نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم سب پوری زندگی گزار چکے، اب یہ کر رہے ہیں۔ پھر کہا جا رہا اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہ کرو گے تو پھر تمہاری خواتین کا اور نوجوان کا فساد کی طرف چل پڑنا تمہیں تعجب میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو چل پڑے گی کیونکہ ان کو تو عورتوں کے لیے تو ہے ہی ہے کہ عورتوں کو کیا کہا آخری زمانے میں کیا ہوگا، عورتیں جو ہوں گی چالاک ہوں گی، لڑکے ترویج کی طرف مائل ہوں گے، بوڑھے نہ امر بالمعروف کریں گے نہ نہی عن المنکر کریں گے۔ یہ سب آخری زمانے کی پیشگوئی ہے رسول اللہ کی، بوڑھے نہ امر بالمعروف کریں گے نہی عن المنکر کریں گے۔ اب بار بار بتا کے کو تم لوگوں سے جان تھوڑی نچوانی، اپنی عورتیں چالاک ہوں گی، چلی پھر بتا دیا ہم نے۔ ہاں ہم جلدی سرسری طور پر کہہ بھی دیا اور نکل بھی گئے۔ ہاں
تمہاری اگر تم امر بالمعروف نہیں کرو گے پھر تمہاری عورتوں کا اور تمہارے جوانوں کا خراب ہو جانا تمہیں تعجب، فساد کی راہ پہ نکلنا تمہیں تعجب میں نہیں ڈالے کہ تم انہیں روک ہی نہیں رہا تو کیا ہوگا. پھر فرماتے ہیں دیکھیے بہت ساری روایتیں، بہت تھوڑی سی روایتیں، یہاں تو بہت ساری ہے، ابھی ٹائم کم ہے لیکن ہے تھوڑی سی روایتیں. میں نے امر بالمعروف کا باب بہت زیادہ بڑا ہے، ہمارا بہت پسندیدہ باب تھا، کسی زمانے میں بہت زیادہ اس والی کلاس لیتے تو روکا گیا تو پھر رک گئے. صبر والا باب ہوا، عقل والا باب ہوا، علم والا، اور یہ اس نے اخلاق، 4-5 چیزیں ہماری پسندیدہ تھی. چلیے بہرحال پھر کیا کہا جائے، جو شخص اپنے دل ہاتھ سے برائی کو روک تھام دل اور ہاتھ سے برائی کی روک تھام نہ کرے، دل اور ہاتھ سے برائی کی روک تھام نہ کرے، وہ کیا ہے؟ زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے، زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے. یاد کر کے ایک حدیث میں نے لکھوائی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی، جو دل سے اور زبان سے کیا کرے، برائی کو نہیں روکے، وہ کیا ہے؟ زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے. زندوں میں چلتی پھرتی لاش مولا کہہ رہے ہیں، آپ نعرے لگا رہے ہیں، وہ آپ لاش کہہ رہے ہیں. یہی ہو رہا نا، اس کی وجہ کا ہم کام یہ حوالہ کر رہے ہیں. تو ہمیں روکنا ہے. جو شخص برے کام کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے ایسا نہ کرے تو وہ گناہگار ہے، اور ایسا شخص نے خدا سے دشمنی کا اعلان کر دیا. ایسے شخص نے خدا سے دشمنی کا اعلان کر کے کون جیتا بھائی؟ اعلان کر دیا. چھٹے امام یہ فرما رہے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے موقع ملے گا تو جتنی ہیں کہیں نہ کہیں سے لگا کے سناتے رہیں. ابھی جتنا وقت ہے اس میں تھوڑی سی سن لیے. پھر کہا جا رہا ہے ایک جگہ پہ کہا گیا کہ نیک اور برے کاموں کے مقابلے میں لاپرواہ شخص، نیک اور برے کاموں کے مقابلے میں لاپرواہ شخص، یعنی نیک اور برے کاموں میں لاپرواہ سے کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اچھا کام، نیک کام ہوتا ہوا دیکھیں تو بک اپ کیجئے، تعریف کیجئے، سبحان اللہ، اس کو جوش دلائیے تاکہ وہ بچہ یا بڑا یا کوئی بھی کرتا ہے. ہاں اب اتنے دن تک بے پردہ تھی، اب 4 دن میں پردہ کیا، بھائی اس کی تعریف کیجئے تاکہ برقرار رہے پردہ اس کا، نہ کہ آپ ٹونٹ کر رہے ہیں. آپ تو بے پردہ ہوتی تھی، آپ کی چوٹی تو اتنی سے رہ گئی، اب بڑھاپے منزل پہ آگے پردہ نہیں کیا. آپ نے جو کر رہا تو اس کو تعریف کیجئے کہ سبحان اللہ بیٹا ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیک اور برے کاموں کے درمیان لاپرواہ شخص، یعنی کہ برا کام ہو رہا تو بھی لاپرواہی ہو رہی، نیک کام ہو رہا تو بھی لاپرواہی ہو رہی. برے کام میں روکو اور نیک کام میں تعریف کرو، حوصلہ افزائی کرو، بیک اپ کرو. تو کیا فرماتے ہیں رسول اللہ؟ نیک اور برے کاموں کے درمیان لاپرواہ شخص ایسا مردہ ہے جو زندوں کے درمیان سانس لے رہا ہے. اس کو کہہ رہی ہے یہ مردہ ہے، سانس لے رہا تمہارے درمیان بیٹھ کے، لیکن ہے مردہ یہ. تو جب ہم برا کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں گے تو ہر جگہ تو نہیں روک سکتے نا، تو دل میں کم سے کم دل میں برا ہی جانیے. یہ خود اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق صاحب اس سلسلے میں فرماتے ہیں، کہ مومن کی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کریں، کیا کریں گے. آپ فرماتے چھٹے ماہ فرماتا مومن کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے، مومن کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے. کیا بات؟ جب وہ کسی کو حرام کام کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس وقت خدا اس کے دل کی طرف نظر کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے حرام کام سے نفرت کر رہا ہوتا. سبحان، آپ دیکھیں اس لیے کہ اس کا دل حرام کام سے نفرت کر رہا ہوتا، تو جب کسی کو حرام کام کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی طرف نظر کرتا ہے، تو اس کی کیا لگتا ہے؟ حرام کام کرتے ہیں تو اس وقت اس کی طرف نظر کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے. اس سے نفرت ہو رہی تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل کی طرف دیکھتا ہے. یہ اس کے لیے عزت کے لیے کافی ہے بات، اس کی عزت کے لیے کافی ہے بات. کتنی بڑی ہے اس کی بات بتائے گی، عزت کے لیے کافی ہے. مومن کی عزت کے لیے یہ بات کافی کہ جب وہ کسی حرام کام کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس وقت خدا اس کے دل کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ اس کا دل حرام کام سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل حرام کام سے نفرت
کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دو حدیثیں اور سن لیجیے تو آپ کی زحمت تمام ہوتی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اچھا جانا ہمیں اللہ ہی کے حضور میں، تو اللہ کا تحفہ تو آپ کو تیار کرنا ہی پڑے گا، یہ سمجھ لیجیے۔ اور اللہ کو راضی کر لیا تو پھر باقی جتنے لوگ ہیں وہ خود راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے طرح ہلکا ہاتھ رکھنا بھائی، جبریل ہلکا ہاتھ رکھو، کرامن کیسبین سے کہے گا، ملک الموت سے کہے گا ہلکا ہاتھ رکھو، ہلکا ہاتھ رکھو، یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کسی کی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہہ دے گا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو آپ کو تحفہ ہر حال میں تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں بالآخر جانا تو یہاں سے ہے۔ ایک ایک دن جیسے جیسے گزرتا جا رہا، بقول حضرت لقمان کے بیٹا، جس دن تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اس دن تمہارا منہ تو قبرستان قبر کی طرف، وہ پیٹھ تمہارا دنیا کی طرف۔ جیسے جیسے ایک ایک دن گزر رہا تم قبر کی طرف قریب ہوتے جا رہے ہو۔ کتنی اچھی بات انہوں نے سمجھا، تم بیٹا قبر سے قریب ہو رہے ہو اور دنیا سے دور ہو رہے ہو، تو جس سے دور ہو رہے ہو اس کی فکر نہ کرو، جس کی طرف جا رہے ہو اس کی فکر کرو۔ کتنی اچھی بات کی، جس کی طرف جا رہے ہو اس کی فکر کرو، کہ تم قبر کی طرف جا رہے ہو اس کی فکر میں لگ جاؤ گے کیا کرنا ہے۔ تو بھائی ہمیں اللہ کے پاس جانا تو اس کی فکر میں لگ گئے کہ ہمیں کرنا کیا کہنا، ہمارے بالمعروف کرنا ہے۔ جب آپ ہمارے بالمعروف کیجیے تو گناہ، آپ جھوٹ بول رہی ہو، یہ وہ کبھی نہیں کسی سے کہیے جھوٹ مت بولو، لیکن ابھی آپ کیا کر رہی تھی؟ آپ بے پردہ نہیں رہیے گا، آپ غیبتیں نہیں کیجیے گا، آپ بے نمازی نہیں ہو، آپ کے سارے گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو طے کیا ہے کہ آپ کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا ہے، اس لیے آپ کے گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے۔ کیا جب پچھلی قومیں ہلاکت بھی اس وجہ سے پڑی کہ فقط ان کا یہ گناہ تھا کہ وہ ان کے رہنما جو تھے انہیں برائی سے نہیں روکتے تھے۔ پچھلی قومیں جو ہلاکت پہ پڑی اس کی فقط وجہ یہ تھی کہ وہ گناہ کرتے تھے اور ان کے رہنما، مذہبی رہنما، انہیں نہیں روکتے تھے۔ آپ سب رہنما ہیں اور آپ تو بدرجہ اولا، آپ مدرسے میں پڑھتی ہیں آ کے، تو آپ سے تو بڑا تقاضا ہے۔ اگر بھٹے کا بال بھی دکھ رہا ہوگا لوگ یہ دیکھیں مدرسے میں پڑھتی ہیں بال دکھ رہا ہے، بھائی یہ بھٹے کا بال ہے، آ گیا کیسے ہمارے لیے وہ، ہاں آپ کو سب لوگ دیکھیں، سب کی نگاہ آپ کے اوپر ہوگی، چلیے بہت اچھی بات ہے، ہماری نگاہ، ہم اپنے آپ کو اور ٹھیک کرتے رہیں گے اور ٹھیک کرتے رہیں گے، تو اچھا ہے، دیکھتی رہو ہمیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو یہ پانچویں امام اور چھٹے امام سے دونوں سے ایک قول ہے، پانچویں اور چھٹے امام دونوں سے کیا فرق ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے نہیں اپناتا ہے، نہیں اختیار کرتا، اس کا کوئی دین نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ نہیں اپناتا، اس کا کوئی دین نہیں، سمجھ لیجیے، اس کا کوئی دین نہیں۔ ایک اور سنا دیں گے، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے، اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو دین نہیں رکھتا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، اصحاب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مومن بھی ہو دین بھی نہ رکھتا ہو؟ کہ یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا، کمزور مومن۔ اللہ اس کمزور مومن کو کہیں پہ کسی جگہ ترجمے میں لکھا اللہ اس کمزور مومن کو ناپسند کرتا ہے۔ بھائی ہمیں امر بالمعروف کرے گا، اللہ کو راضی کرنا، وہ آپ ناپسندیدگی میں لگی ہوئے ادھر جانا ہمیں۔ اللہ اس کمزور مومن کو ناپسند کرتا، اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا جو دین نہیں رکھتا۔ تو پوچھا گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مومن بھی ہو دین بھی نہ رکھتا ہو؟ لیکن یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ پروردگار محمد آل محمد کے صدقے میں ہم لوگوں کو توفیق دے تاکہ اللہ اور رسول کے احکامات پہ ہم عمل کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، اور خود بھی گناہوں سے بچتے رہیں تاکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ کیونکہ اگر ہم خود گناہ کر رہے ہوں گے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے میں آسانی نہیں پیدا، زبان میں لکنت پیدا ہوگی کہ ہم کیسے گئے ان کو، تو ہم تو خود یہی کام کر رہے ہیں۔ دل و زبان ایک ساتھ نہیں ہوگا۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ۔ يا صاحب السماء اللجن